بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اہم پالیسی ڈیسیژن، ایک بڑی خبر، اور اس خبر کا تعلق فوج سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور نئے آرمی چیف سے ہے۔ اور اس کا میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ کل مجھے ایک پی ٹی آئی کے اہم رہنما کا ٹیلی فون کال آئی، ان کی مسڈ کال تھی، میں نے دوبارہ ان کو کال کیا تو انہوں نے میرا حوالہ دیا۔ میرے ایک دو دن پہلے میں نے ایک وی لاگ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں یہ تھا کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب، ڈاکٹر الوی صاحب، عارف الوی صاحب، ان کے بارے میں ایک اپریہنشن تھی، مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگوں کی اپریہنشن تھی کہ جی نہ جانے وہ کیا کریں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اگر عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو اس کے اوپر وہ کیا ریئیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے وہ کہیں اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، کوئی اس قسم کی بات۔ تو اس کے اوپر مجھے انہوں نے بتایا کہ جی جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا عمران خان صاحب نے اور ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ جو اہم فیصلہ وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بھی نیا آرمی چیف، جس کو بھی مرضی وہ آرمی چیف بنا دے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ان دنوں میں فیصلہ کرنے والے ہیں اور فیصلہ سامنے بھی آ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ جس کو بھی وہ آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں وہ بنا دیں، ہم آرمی چیف، نئے آرمی چیف کے مسئلے کے اوپر کسی قسم کی کوئی کنٹروورسی، کوئی ہم سیاست نہیں کریں گے، بیکاز ظاہر ہے اس کی ایک وجہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ملک ہے، پاکستان کا اہم ترین ادارہ ہے، اور پھر یہ ایک اس اہم ترین ادارے کی اہم ترین اپوائنٹمنٹ ہے تو اس کے بھی ظاہر ہے کچھ کنسیکوینسز ہوں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ جی جو نئی اسٹیبلشمنٹ، ظاہر ہے جب نیا آرمی چیف ہوتے ہیں تو ہر آرمی چیف کے آنے کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک جو سوچ ہوتی ہے اسی کا ریفلیکشن ایک ضرور ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی نئے آرمی چیف جو بھی آتے ہیں اور پھر جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس سے ہم کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، اور جو کنفرنٹیشن کی پالیٹکس جو اس وقت انفارچونیٹلی ابھی تک چلتی رہی ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کو ہم کنٹینیو نہیں کریں گے۔ سو ایک بات تو یہ کہ نئے آرمی چیف جو بھی آئیں گے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی جائے گی، کوئی کنٹروورسی کریٹ نہیں کی جائے گی۔ دوسری والی بات کہ جی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اس کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے جائیں گے، اس کے ساتھ جو کنفرنٹیشن والا ماحول جو اس وقت چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ، تو وہ آگے کنٹینیو نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ یہ تعیناتی بہت اہم ہے، ظاہر ہے بے شک ہم اس گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے، بے شک ہمیں یہ پرائم منسٹر یا اگر وہ کسی سے بھی کنسلٹیشن کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں اعتراض ضرور ہے، لیکن جس کو بھی وہ اپوائنٹ کریں گے ہم اس اپوائنٹمنٹ کو پریزیڈنٹ الوی صاحب نہ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے نہ اس کو ڈیلے کریں گے۔ تو یہ پرائمریلی یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے بتائی گئیں، اور یہ بڑی انکریجنگ بات ہے۔ انکریجنگ بات اس لحاظ سے ہے کہ جی بہت سے لوگ بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر ظاہر ہے کہ جی اس وقت کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ ایک انتشار سا پھیل سکتا ہے، کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں جس کے نہ صرف سیریس پولیٹیکل کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے اکانومی کے اوپر بڑے نیگیٹو کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ جی اس کا ظاہر ہے ادارے کے اوپر بھی، ظاہر ہے جو فوج کا ادارہ ہے اس کے متعلق بھی اس کو بھی ایک ڈینٹ، مطلب ہے کہ اس طرح کا پڑ سکتا ہے اگر اس طرح کا انتشار اگر ہو تو۔ لیکن بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے اس قسم کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ظاہر ہے پالیٹکس میں آپ اپنے اپوننٹ سے ظاہر ہے مخالفت کر لیں، اس کے بھی اینیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدودوں کے یوز ہونے چاہیے، اور یہ جو بدتمیزی کا کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور نفرت کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک اداروں کی بات ہے تو، اور وہ خاص طور کے اوپر فوج کے متعلق، سیاست اس قسم کی نہ کی جائے کہ ہماری فوج
جس کے اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ جس کے ہمیں ایک اسپیکٹ جو ان کا پولیٹکس میں جو انٹرفیئرنس کا اسپیکٹ ہے اس کے اوپر اگر اعتراض ہے تو اس اعتراض کے بنیاد کے اوپر ایسا کچھ نہ کر بیٹھیں کہ پوری فوج کے بارے میں ایک نیگیٹو مطلب ہے کہ ایک امپریشن پھیلے جو کہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور پھر آپ فوج کی ٹاپ کمانڈ کو اس طرح ٹارگٹ کریں یا نئے آرمی چیف کے متعلق آپ کنٹروورسیز کریٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ایک لیسن بھی آپ لرن کرتے ہیں، ظاہر ہے اب انہوں نے پچھلے 5 6 7 مہینوں جب سے ان کو اپنی گورنمنٹ سے مطلب نکالا گیا تو انہوں نے بڑا اسکوئرلی ٹارگٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مین پلیئرز ہیں، بے شک وہ آرمی چیف ہیں، بے شک وہ ڈی جی آئی ایس آئے ہیں، بے شک وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ریسنٹلی جو ایک میجر جنرل ہیں آئی ایس آئی ان کو بھی نام لے لے کے بار بار انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی اس وجہ سے ان کے جو فالوورز ہیں ان میں ایک بڑا نیگیٹو مطلب ہے کہ میسج گیا، اور انہوں نے بڑے نیگیٹو قسم کا پروپیگنڈا اور کیمپینز اور ٹویٹس اور واٹس ایپ میسیجز اور سب کچھ اس طرح اپنی فوج کے متعلق کیے جو کہ بڑا ڈیمیجنگ ہے، جو کہ بڑی خطرناک بات ہے پاکستان کے لیے۔ اور پھر میں یہ جب کنفرنٹیشن آپ مطلب دیکھیں ریسنٹ مطلب یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ریسنٹ منتھس میں عمران خان صاحب نے اپنی جو ان کی پالیٹکس تھی اس کا جو فوکس تھا، بجائے اس کے وہ فوکس ان کا زیادہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کی طرف ہوتا، وہ تو ڈائریکٹ ایک عمران خان ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ماحول بن گیا اس ملک میں، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ بلکہ مجھے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جن پی ٹی آئی کے جو رہنما انہوں نے کل مجھے فون کر کے یہ سب کچھ بتایا، تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 6 جو انہوں نے عمران خان صاحب نے جو اسپیچز کی اس میں انہوں نے جو آئی ایس آئی کے جو میجر جنرل صاحب ہیں جن کا وہ پہلے بار بار نام لیتے تھے، جن کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا ایف آئی آر میں نام دیا جائے، تو ان کا وہ انہوں نے اپنی ان جو 5 6 انہوں نے تقاریر کی ہے، جو ریسنٹ انٹرویوز ہیں ان میں انہوں نے ان کا نام بھی نہیں لیا، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے، یہ کنفرنٹیشن جس لحاظ سے بھی یہ ہو گئی ہے اب اس کنفرنٹیشن کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ان کے لیے آ گئی ہے، چونکہ جنرل باجوہ صاحب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، نئے آرمی چیف اب مطلب ہے کہ آ جائیں گے، وہ کمانڈ سنبھال لیں گے، اور یہ اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے بھی میرا خیال ہے ایک بہتر موقع ہے کہ جی اس ایک 5 6 7 مہینے کی سیاست کو، جس سیاست نے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ اس سے ان کا فائدہ ہوا، لیکن میں آپ کو جنرلی بتاؤں کہ اس کا ان کو نقصان ہوا ہے، اور بیکاز سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں آپ کو، کہ ان کو ٹرسٹ کرے گی اب، بیکاز جس طریقے سے انہوں نے ٹیک آن کیا اور جس طریقے سے ان کو ہر قسم کی بات مطلب ہے کہ نیوٹرل جانور، یہ وہ ہینڈلرز، میر جعفر، میر صادق، کیا کچھ نہیں کہا تو سب کچھ یہ اور اس شخص کے بارے میں یا اس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر بہت مہربانی کی 2018 میں، اور آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو الیکشن جتوایا، سب کچھ کہے، ان کو گورنمنٹ لے کے آئے، ان کو تھرو آؤٹ ان کی جب گورنمنٹ میں تھے بہت مدد کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ مطلب ہے کہ انہوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، تو ظاہر ہے اس کا دوسرے بھی لوگ جو سوچتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ جو ڈیمیج ہوا اس ڈیمیج کنٹرول، مطلب اس لحاظ سے تو چلیں ڈیمیج کنٹرول یہ کہ جی یہ اب اسٹیبلشمنٹ چونکہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کی نئی لیڈرشپ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نئی پرائرٹیز بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کم از کم ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی، اور اسی لحاظ سے ان کا یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں وہ کوئی کنٹروورسی نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے وہ کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، اور پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں انہوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں ایشورنس دی میں گئی کہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے مطلب ہے کوئی 1 1.5 مہینہ پہلے بیک گراؤنڈ میٹنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک جنرل صاحب کے بارے میں جو لیفٹیننٹ جنرل جن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے جو 5 6 جو ٹاپ پوسٹ ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں اعتراض کیا تھا کہ ہمیں ان کو اس کے اوپر ان کے اوپر اعتراض ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہی جن کے اوپر اعتراض کی بات کی گئی ان کا نام لے کے، یہ جو کل مجھے ٹیلی فون کال آئی، ان کا نام لیا گیا کہ ان کو بھی اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سو اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ، اور یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے، ظاہر ہے اس کا پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ
اس کے اوپر میں بعد میں ویسے ڈیٹیل میں بات کروں گا. جس قسم کے ہمارے ملک کے حالات ہیں اور معاشی حالات ہیں خاص طور کے اوپر، میرا خیال ہے کہ کچھ سینٹی اور کچھ میچورٹی کا ایک شو کرنی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، حکومت کو بھی کرنا چاہیے اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے، تاکہ ملک جس طرف بہت سے لوگ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ معاشی طور کے اوپر ہم ایک دلدل کی طرف جا رہے ہیں، اس رخ کی طرف ملک کو جانے سے بچانے کے لیے سب کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، اور یہ سب کے انٹرسٹ کی بات ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.